اگلے روز وردہ دوپہر سے پہلے جا کر منصور خان سے ملی۔ وہ چونکہ پہلے سے اس روز گاڑی میں اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ منصور اس وقت ایجنسی میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وردہ پر نظر پڑتے ہی وہ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی مسٹر منصور، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وردہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے آپ نے مجھے جو بھی دکھانا ہے وہ دکھا دیں۔ میں بھی وقت کی بہت قدر کرتا ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اس لیے اپنا اور آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن جھکا کر میز کی دراز میں سے ایک درمیانے سائز کا بھورا لفافہ برآمد کیا اور وردہ کی جانب بڑھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، وہ قیمتی اور نادر تحفہ اس لفافے میں بند ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وردہ نے متذبذب انداز میں اس لفافے کو کھول کر اندر جھانکا تو اسے اس کی توقع کے عین مطابق لفافے میں فوٹوگرافز رکھے نظر آئے۔ اس نے دھڑکتے دل سے وہ فوٹوگرافز باہر نکال لیے اور اضطراری نظر سے ان کا جائزہ لینے لگی۔ وہ تعداد میں 4 اور سائز میں 5 بائی 7 انچ کے فوٹوگرافز تھے اور چاروں رنگین۔ ان فوٹوگرافز میں وردہ اور آصف ایک دوسرے کے انتہائی قریب دکھائی دیتے تھے۔ ان میں 2 فوٹو ساحل سمندر کے تھے، جہاں وہ ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے مصروف راز و نیاز تھے۔ ایک فوٹو ایک ایسے ریسٹورانٹ کا تھا جہاں فیملیز کے لیے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ کیبنز بنے ہوئے تھے، اور چوتھا فوٹو مزار قائد کا تھا جہاں ایک درخت کے نیچے وہ سنگی بینچ پر ایک دوسرے سے لگے بیٹھے تھے۔ ان 4 فوٹوگرافز میں سے ایک ساحل سمندر والا اور دوسرا ریسٹورانٹ کے کیبن والا ایسے فوٹو تھے کہ جنہیں بلا شبہ قابل اعتراض حالت کی عکاسی کہا جا سکتا تھا۔ سی ویو اور مزار قائد تو کھلے مقامات ہیں جہاں چھپ کر کسی کی تصویر اتارنا زیادہ مشکل نہیں، لیکن ریسٹورانٹ کی پرائیویسی مہیا کرنے والے کیبن میں کھینچا جانے والا فوٹو کسی گہری سازش کا نتیجہ تھا، اور اس سازش میں یقیناً اس ریسٹورانٹ کے عملے کا کوئی شخص بھی ملوث تھا۔ بہرحال وہ وقت اس قسم کی قیاس آرائیوں کے لیے مناسب نہیں تھا، سانپ نکل گیا تھا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا وردہ نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے وہ ان تصاویر کو دیکھ کر اندر سے ہل گئی تھی۔ مسٹر منصور، تو آپ نے اپنی اس محنت کی قیمت وصول کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ اس نے جذبات سے عاری لہجے میں استفسار کیا۔ یہ محنت تو میری نہیں ہے، البتہ ایک اتفاق کے تحت مجبوراً اس کی قیمت مجھے ہی وصول کرنا ہوگی، وہ سادگی سے بولا۔ اس اتفاق کے بارے میں بتائیں گے جس کے ہاتھوں آپ مجبور ہیں؟ وہ بخوبی جان گئی تھی کہ اس وقت ایک بلیک میلر کے سامنے بیٹھی ہے، حالانکہ منصور خان اپنے چہرے بشرے اور باتوں سے ایک شریف اور مہذب شخص دکھائی دیتا تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، شکل مومنہ کرتوت کافراں۔ منصور خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں نے ایک شخص سے 15,000 روپے لینے تھے، میں مذکورہ شخص کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ بہرحال میں نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو وہ مہینے 2 مہینے کی بات کرنے لگا۔ مجھے فوری رقم کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنی محنت دیتا ہے، میں اگر چاہوں تو متعلقہ افراد کے ہاتھوں یہ محنت فروخت کر کے اپنی رقم حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ 4 تصویریں مجھے دیتے ہوئے آپ دونوں یعنی آپ کے اور آصف کے حوالے سے ضروری معلومات بھی فراہم کر دی ہیں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کیا تاکہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ ان تصاویر کی فروخت کے لیے مجھے آپ دونوں میں سے کس کی جانب رخ کرنا چاہیے، اور پھر میں نے آپ کے حق میں فیصلہ کر لیا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، آصف شادی شدہ اور بیوی بچوں والا شخص ہے، یہ تصاویر اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر میرے چکر میں آ بھی گیا تو بھاؤ تاؤ کرے گا اور کم سے کم رقم دینے کو تیار ہوگا، جبکہ تمہارے لیے یہ تصاویر انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور اگر یہ تصویریں تمہارے ہونے والے شوہر مسٹر مظفر دیکھ لیں تو قیامت برپا ہو سکتی ہے، اور تم یقیناً ایسا نہیں چاہو گی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں بڑی صفائی سے آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ وردہ کو ان لمحات میں معصوم چہرے والے اس شیطان منصور خان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے بہت دیکھ بھال کر وردہ کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی،
ظاہر ہے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ماضی کی کوئی پرچھائی اس کے حال کو متاثر کر دے۔ وہ کیا، کوئی بھی معقول لڑکی ایسا نہیں چاہے گی۔ وردہ منصور کی اس چال کو بھی اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنے کسی جاننے والے کو خواہ اس کہانی میں گھسیٹا ہے تاکہ اس کے ہاتھ اور پوزیشن صاف رہیں۔ جو بھی سنے یہی سمجھے کہ اس نے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے ایک گھٹیا ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ کوئی بلیک میلر نہیں، جبکہ تحسین بابر کی زبانی وردہ کو منصور کے فوٹوگرافی والے پیشے اور شوق کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہی بلیک میلر ہے۔ عرصہ پہلے اس نے ایک سازش کے تحت چھپ چھپا کر اس کی اور آصف کی تصاویر اتاری ہوں گی اور موقع کا انتظار کر رہا ہوگا کہ کب اپنی محنت کو کیش کرائے، اور اب ایسا سنہری موقع اس کے ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ وردہ کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی آیا کہ وہ اس بلیک میلر کا کوئی مطالبہ پورا کرنے کے بجائے اپنے والدین یا پولیس کو اس کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس سنگین خیال کو بڑی شدت سے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ اس کی نظر میں ایک ایسا عمل ہوتا جس کی باز گشت اگر اس کی ہونے والی سسرال میں کسی باشمول مظفر علی کے کانوں تک پہنچ جاتی تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پہلے آصف سے دل لگا کر چوٹ کھا چکی تھی، اب اس فریبی شخص کی ذات کے حوالے سے وہ اپنی شادی کے معاملے اور والدین کی عزت کو داؤ پر لگانے کا رسک لینے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بھی آپ کے تکلف کو سینکڑوں میل دور پھینک کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کیا۔ منصور خان، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہ فوٹوگراف تم نے کھینچے تھے یا کسی اور نے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم یہ چاروں تصاویر میرے ہاتھ فروخت کر کے اپنی رقم مبلغ 15,000 روپے پوری کرنا چاہتے ہو۔ میں صحیح سمجھ رہی ہوں نا؟ ایک حد تک۔ وہ مکاری سے مسکرایا۔ میں یہ فوٹوگراف تمہیں فروخت تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن 15 نہیں بلکہ 20,000 روپے میں۔ 15,000 روپے تو میری اصل رقم ہے، اوپر کے 5,000 روپے تم میری اضافی محنت کے سمجھ لو۔ آئندہ 5 منٹ میں ان کے درمیان روایتی بارگیننگ ہوئی اور بالآخر 15,000 روپے پر ہی معاملہ ٹھہر گیا۔ وردہ نے اس ڈیل کی تکمیل پر کہا، مجھے ان تصاویر کے ساتھ ہی ان کے نیگیٹوز بھی چاہیے ہوں گے، اور تمہیں یہ یقین بھی دلانا ہوگا کہ ان کے علاوہ تم نے مزید پرنٹس بنوا کر اپنے پاس محفوظ نہیں رکھے۔ میں بہت سچا اور کھرا بزنس کرتا ہوں۔ وہ با الفاظ دیگر کھل کر سامنے آ گیا۔ تمہیں یا تو میری بات پر یقین کرنا ہوگا کہ ان 4 فوٹوگرافز کے علاوہ دنیا میں ایسے مزید فوٹوگرافز موجود نہیں ہیں، یا اگر تم کہو گی تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اس لیے تم اگر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وردہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے بزنس میں جھوٹے ہو تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہو۔ بہرحال نیگیٹوز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ منصور خان نے کچھ کہنے کے بجائے ایک مرتبہ پھر میز کی دراز میں ہاتھ ڈالا اور نسبتاً ایک چھوٹا سفید لفافہ برآمد کرتے ہوئے بولا، 4 نیگیٹوز اس کے اندر موجود ہیں، یہ دیکھو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر لفافہ کھولا اور نیگیٹوز دکھاتے ہوئے وردہ سے بولا، تصویروں کی طرح یہ نیگیٹوز میں تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں، اسے تم میری مجبوری سمجھ لو، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تم 15,000 روپے کی رقم میرے حوالے کر دو گی تو میں تصاویر کے ساتھ ہی یہ نیگیٹوز بھی تمہارے سپرد کر دوں گا، اور اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے، جو کبھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور کبھی اتفاق سے ہمارا سامنا ہو بھی گیا تو ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور ہاں، وہ وردہ کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ فوٹوگرافز مجھے واپس دے دو، ابھی تم نے ان کی قیمت ادا نہیں کی، سیمپل اور ٹریلر اتنا سا ہی کافی ہے۔ وردہ کے پاس اس کا مطالبہ پورا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے فوٹوگرافز والا بھورا لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے 15,000 روپے کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس کوشش میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عیار نظروں سے وردہ کو دیکھتے ہوئے بولا، میں زیادہ سے زیادہ تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ جب کام ہو جائے تو تم صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے کے دوران میرے پاس آ سکتی ہو، میں تمہیں یہیں منتظر ملوں گا، سوائے پبلک ہالیڈے کے۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد تنبیہی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے میرے خلاف کسی نوعیت کی قانونی یا غیر قانونی چارہ جوئی کے بارے میں سوچا تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی کہ میں ایک بلیک میلر ہوں اور میں نے تم سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس نوعیت کے تمام ثبوت اور شواہد یہاں سے غائب کر دوں گا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی تمہارے ذہن میں رہے
کہ ہماری ان ملاقاتوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی جان سکے گا۔ البتہ اگر تم ہوشیاری دکھانے سے باز نہ آئیں تو پہلی فرصت میں یہ فوٹوگرافز تمہارے ہونے والے دلہا کے بینک میں تو ضرور بٹوا دوں گا۔ منصور خان ایسی دھمکی نہ بھی دیتا تو وردہ اس حساس معاملے میں کوئی ایفیشنسی دکھانے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ صورتحال کی سنگینی کو بڑی گہرائی تک محسوس کر رہی تھی۔ وہ منصور خان سے رقم کے انتظام کا وعدہ کر کے آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے دفتر سے اٹھائی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ آیا اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تحسین بابر بھی منصور خان کے اس شیطانی کھیل میں شامل ہے یا نہیں، لیکن اس حقیقت تک پہنچنے سے چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لہٰذا وردہ نے اس سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ منصور خان کی دی ہوئی 1 ہفتے کی مہلت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وردہ کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے کیسوں میں سے ایک سنسنی خیز کیس خوف خدا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے عدیل احمد کے توسط سے وردہ کے وکیل سے بھی ایک ملاقات کر لی۔ جب اسے پتہ چلا کہ عدیل احمد نے اب مجھے وردہ کا وکیل مقرر کر دیا ہے تو وہ ایک ذرا سا بھی چیں بچیں نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ خود بھی اپنی ناقص کارکردگی سے آگاہ تھا، یا پھر یہ کہ وہ مجھ سے مروب ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ بڑے خلوص سے مجھے اس کیس کے نشیب و فراز سے روشناس کروانے لگا۔ میں نے اس کو اس کار خیر سے روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں ان وکیل صاحب کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ وہ ایک ناکام اور نا تجربہ کار وکیل تھا۔ اس کیس کی ابتدائی کارروائی ہو چکی تھی۔ آنے والی پیشی پر استغاثہ نے اپنے گواہوں کے بیانات کروانا تھے۔ میں نے کیس کے حوالے سے ضروری تحقیق و تفتیش کر لی تھی۔ اس میں ملزمہ وردہ سے ملاقات بھی شامل تھی۔ وردہ کی زبانی مجھے زیادہ اور اہم معلومات حاصل ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب اس کا معاملہ عدالت میں جا لگا تھا اور اس حوالے سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا تو وہ مجھ سے کچھ چھپا کر کیا کرتی؟ میں تو اس کا وکیل تھا اور اسے اس مصیبت سے نجات دلانے والا تھا۔ ایک نہ کردہ جرم کے باعث وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ ازیں علاوہ وردہ کے باپ عدیل احمد نے بھی اس سلسلے میں مجھ سے بہت تعاون کیا تھا۔ وردہ کی گرفتاری کے بعد اس کے آصف والے معاملے اور بلیک میلر منصور خان سے ہونے والی ڈیلنگ کے بارے میں اس نے اپنے باپ کو صاف صاف بتا دیا تھا۔ وہ چونکہ بے قصور تھی لہٰذا اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا سرسری سا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول منصور خان کی موت 10 دسمبر کی دوپہر 12 بجے اور 1 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وجہ موت اس کے سینے میں پیوست ہونے والا خنجر تھا۔ اس خنجر کے پھل کی تیز دھار نے مقتول کے دل کو چیر کر اسے موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ وہ اپنے دفتر میں یعنی آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی میں اپنی کرسی پر مردہ پایا گیا تھا۔ اس طرح کے آلۂ قتل وہ خنجر دستے تک اس کے سینے میں دھسا ہوا تھا۔ اس کا لباس اسی کے خون میں تر بتر تھا۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ خنجر کے دستے پر سے کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قاتل نے یا تو دستانے پہن کر وہ واردات کی تھی یا پھر منصور خان کے دل میں خنجر گھونپنے کے بعد اس کے دستے پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے تھے۔ البتہ مقتول کی میز کے کنارے اور اس کے سامنے بچھی ملاقاتی والی کرسیوں کے ہتھوں پر وردہ کی انگلیوں کے نشانات ملے تھے، جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ وہاں گئی تھی۔ وردہ کو کریم بھائی نامی ایک شخص کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا تھا۔ کریم بھائی ایک آٹو مکینک تھا اور آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے سامنے اس کا گیراج تھا۔ وہ عدیل احمد اور وردہ کو شکل سے پہچانتا تھا کیونکہ اس کی رہائش بھی پٹیل پاڑا کے نزدیک گارڈن ایسٹ کے علاقے میں تھی۔ اپنی گرفتاری پر وردہ نے پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ اس نے منصور خان کی بلیک میلنگ، آصف اور اپنے ماضی کے تعلقات، منصور خان کو 15,000 روپے کی فراہمی اور تصاویر کے حصول کی کہانی تفصیل سے سنا دی تھی، اور پولیس نے اس کے بیان میں رد و بدل کر کے اپنی رپورٹ تیار کر لی تھی جو سراسر وردہ کے خلاف جاتی تھی۔ پولیس نے وردہ کے حوالے سے عدالت میں جو رپورٹ پیش کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا: ماضی میں ملزمہ کے آصف نامی ایک شادی شدہ شخص سے تعلقات رہے تھے اور وہ اس دوستی میں بہت قریب آ گئے تھے۔ ایسے ہی قربت کے چند لمحات کو مقتول نے کسی طرح اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا
اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ملزمہ کی شادی کا وقت قریب آ گیا تو مقتول نے ملزمہ سے رابطہ کر کے ان تصاویر کے دام کھڑے کرنے چاہے۔ ملزمہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ 10 دسمبر کی دوپہر اس کا مطالبہ پورا کر کے اپنی مطلوبہ تصاویر ماں نیگیٹیوز لے جائے گی، لیکن ملزمہ نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ وہ اپنی تصاویر حاصل کرنے کے علاوہ مقتول کو ایک عبرتناک سبق بھی سکھانا چاہتی تھی تاکہ آئندہ وہ کسی کو بلیک میل نہ کر سکے، اور وہ عبرتناک سبق تھا مقتول کی زندگی کا خاتمہ۔ ملزمہ نے اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ادھر ادھر سے بلیک میلر کی مطلوبہ رقم اکٹھی کی تاکہ یہی لگے کہ اس نے بلیک میلر کا مطالبہ پورا کر کے اس سے تصاویر بمائے نیگیٹیوز حاصل کر لی تھیں، اور وقوعہ کے روز اس نے ایسا کیا بھی، لیکن جیسے ہی 15,000 روپے ادا کر کے مذکورہ تصاویر ان کے نیگیٹیوز اس نے مقتول کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاس میں رکھے اور وہاں سے رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس نے اپنے منصوبے کے آخری اور خطرناک حصے پر عمل کر ڈالا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے لباس میں چھپایا ہوا خنجر برآمد کیا اور چشم زدن میں اسے مقتول کے سینے میں اتار دیا۔ استغاثہ کا خیال تھا کہ ملزمہ نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد خنجر کے دستے پر سے فنگر پرنٹس صاف کر دیے تھے۔ پھر اس واقعے کو ڈکیتی اور قتل کی واردات ظاہر کرنے کے لیے اس نے دفتر میں تھوڑی افراتفری بھی مچا دی۔ اس نے مقتول کی میز کی درازوں کو الٹ دیا۔ اس طرح 15,000 کی وہ رقم وہ بھی اس کے ہاتھ لگ گئی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے مقتول کو دی تھی۔ نقدی کی صورت میں مزید جو کچھ بھی اس کے ہاتھ لگا وہ اس نے سمیٹا اور خاموشی کے ساتھ ایجنسی سے نکل گئی۔ جاتے جاتے وہ مقتول کی جیبوں کو بھی خالی کر گئی تھی۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بعض خامیاں موجود تھیں جنہیں کوئی بھی ہوشیار وکیل اپنے موکل کے حق میں استعمال کر سکتا تھا، لیکن افسوس کہ وردہ کا پہلا وکیل متذکرہ بالا ہوشیاری کا حامل نہیں تھا۔ ملزمہ کا وکیل چونکہ تبدیل ہو گیا تھا، لہٰذا میری درخواست پر جج نے اس کیس کے تفتیشی افسر کو وٹنس باکس میں بلا لیا۔ میں نے جج سے استدعا کی تھی کہ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات سے پہلے میں انکوائری آفیسر سے چند اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آئیو یعنی انکوائری آفیسر عہدے کے لحاظ سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ اس کا نام شمشاد علی معلوم ہوا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک پہنچا اور تفتیشی افسر کی جانب دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا، شمشاد صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے کراری آواز میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا اس واردات کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی تھی اور کس ذریعے سے؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، پولیس روزنامچے کے مطابق آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے مالک مسٹر تحسین بابر نے 10 دسمبر کی دوپہر بلکہ سپہر 3:30 بجے ٹیلی فون کے ذریعے ہمیں قتل اور ڈکیتی کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ لگ بھگ 4 بجے۔ واقعات کے مطابق آپ نے ملزمہ کو ٹھیک 5 بجے اس کے گھر واقعہ پٹیل پاڑا سے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ کو وقوعہ کی ضروری کارروائی میں کوئی دقت نہیں آئی تھی۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ قتل اور ڈکیتی کی ایک سیدھی سادی واردات تھی اور ایک چشم دید گواہ نے ملزمہ کی نشاندہی بھی کر دی تھی، لہٰذا ہمیں اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ آئیو صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، استغاثہ کی رپورٹ اس امر کا اقرار واقعی ہے کہ مقتول ایک مذموم پیشے سے وابستہ معاشرتی ناسور یعنی بلیک میلر تھا، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ کوئی چاہے کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، قانون کو ہاتھ میں لے کر اس کی جان لینے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ لہٰذا ملزمہ پر لازم تھا کہ وہ پولیس سے رابطہ کرتی۔ اگر مقتول کسی بھی حوالے سے اسے بلیک میل کر رہا تھا تو وہ آ کر ہمیں بتاتی، ہم خود مقتول سے نمٹ لیتے، لیکن اس نے اس معاملے میں ہیرو بلکہ ہیروئن بننے کی کوشش کی تھی۔ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو کچھ بھی کیا وہ ایک سنگین جرم ہے اور جرم کی سزا مجرم کو ضرور ملنی چاہیے۔ ٹھیک، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجرم کو اس کے جرم کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور میری خواہش ہے کہ بلیک میلر منصور خان کے قاتل کو بھی سزا ملے، اگرچہ وہ بہت سے لوگ جو اس بلیک میلر کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکے ہیں یا بلیک میل ہو رہے تھے وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے بلیک میلر منصور خان کی عبرت انگیز موت پر نفل شکرانہ ادا کیے ہوں گے۔
بہرحال قانون تو قانون ہے اور قانون کی روح سے منصور خان کے قاتل کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آپ تو اپنی موکلہ ہی کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کس قسم کے وکیل ہیں بیگ صاحب؟ یہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میں کس قسم کا وکیل ہوں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ مسٹر آیو، میں نے منصور خان کے قاتل کو سزا ملنے کی بات کی ہے، اپنی موکلہ وردہ کو نہیں۔ آپ کی طرح اگر میری نگاہ میں بھی وردہ منصور خان کی قاتل ہوتی تو پھر اس کی وکالت کا جواز ہی کیا بنتا تھا؟ اگرچہ یہ میرے فرائض کا حصہ نہیں کہ اصل قاتل کو سزا ملے، میں تو صرف اپنی موکلہ کو بے گناہ ثابت کر کے اسے باعزت بری کرانے کا ذمہ دار ہوں، لیکن پھر بھی قانون کا تقاضا یہی ہے کہ ہر قصوروار کو اس کے قصور کی سزا ملنی چاہیے۔ انکوائری آفیسر خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، شمشاد صاحب، فنگر پرنٹس کے سلسلے میں آپ کی رپورٹ میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ملزمہ نے یا تو دستانے پہن کر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور یا پھر آلہ قتل کے دستے پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات کو صاف کر دیا، کیونکہ خنجر کے دستے پر اس کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ مقتول کی میز کے کنارے پر اور ملاقاتی والی کرسیوں کے ہتھوں پر ملزمہ کے انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ اس روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملزمہ نے وقوعہ کے روز مقتولہ کے دفتر میں جاتے وقت اپنے ہاتھوں پر دستانے نہیں چڑھا رکھے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر میز کے کنارے اور کرسی کے ہتھوں پر اس کے فنگر پرنٹس نہ ملتے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا اور پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اب استغاثہ کی روح سے کہنے کے لیے یہی باقی بچتا ہے کہ ملزمہ نے دستانے پہن کر واردات نہیں کی، بلکہ مقتول کے سینے میں خنجر گھونپنے کے بعد اس نے خنجر کے دستے پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے تھے۔ ایم آئی رائٹ؟ بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ واقعات اور شواہد سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اگر ملزمہ نے دستانے پہن رکھے ہوتے تو پھر میز کے کنارے اور کرسی کے ہتھوں پر اس کے فنگر پرنٹس نہ ملتے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے آیو صاحب کہ آپ بڑی حد تک میرے ہم خیال ہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اگلا سوال کیا، انکوائری آفیسر سب انسپیکٹر شمشاد علی صاحب، استغاثہ کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ملزمہ نے مقتول کے خلاف ایک خاص قسم کا منصوبہ بنا رکھا تھا، یعنی اس نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر 15,000 روپے جمع کیے۔ وقوعہ کے روز وہ مقتول کے دفتر پہنچی، رقم اس کے حوالے کی اور اس کے بدلے تصاویر اور نیگیٹیوز حاصل کیے۔ پھر رخصت ہونے سے پہلے اس نے مقتول کے سینے میں خنجر گھونپ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس واقعے کو قتل اور ڈکیتی کی واردات ظاہر کرنے کے لیے اس نے مقتول کے دفتر میں افراتفری کے آثار پیدا کیے۔ اس نے مقتول کی میز کی درازوں کو الٹ دیا، چیزوں کو ادھر ادھر بکھیر دیا۔ اس طرح چھوٹی موٹی نقدی کے علاوہ 15,000 روپے بھی اس کے ہاتھ لگ گئے جو اس نے مقتول کو دیے تھے۔ اس نے بڑی صفائی سے مقتول کی جیبوں کو خالی کیا اور خاموشی کے ساتھ ایجنسی سے نکل گئی۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آیو سے کہا، شمشاد صاحب، استغاثہ کی اس رپورٹ کو پڑھ کر میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا کوئی بھی شخص اس رپورٹ کا مطالعہ کرے گا تو وہ بھی یہی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں۔ بہرحال آپ اس کیس کے تفتیشی آفیسر اور استغاثہ کے وارث ہیں، لہٰذا ان اہم سوالات کے جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ سرسری سے انداز میں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آیو صاحب، میں نے اس کیس کی فائل میں لگی ہوئی تمام رپورٹس کا بغور مطالعہ کیا ہے، خصوصاً فنگر پرنٹس رپورٹ کا۔ آلہ قتل کے دستے کے حوالے سے تو ہم مشترکہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے اس بات سے اتفاق کر لیتے ہیں کہ ملزمہ نے خنجر کے دستے پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے، لیکن یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ملزمہ نے اس واقعے کو قتل اور ڈکیتی کی واردات ظاہر کرنے کے لیے مقتول کے دفتر میں افراتفری مچائی، میز کی درازوں کو الٹ دیا، چیزوں کو ادھر ادھر بکھیر دیا اور مقتول کی جیبوں کو بھی کھنگال ڈالا، لیکن مقتول کے جسم کے کسی حصے، اس کے لباس، میز کی درازوں اور ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی ملزمہ کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ حالانکہ جب کسی جگہ کوئی سنگین واردات ہوتی ہے تو پولیس جائے وقوعہ کے ایک ایک حصے سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے
آپ جیسے ذہین اور تجربے کار پولیس آفیسر نے یہ کارروائی ضرور کی ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مذکورہ مقامات میں کہیں بھی ملزمہ کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے؟ آپ اس غیر یقینی امر کی کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ میرے مکھن پالش ایک جملے نے انکوائری آفیسر کو بڑی گہری سانس لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک ذہین اور تجربے کار پولیس آفیسر نہیں ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا تو پھر اسے یہ اقرار کرنا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں بیگ صاحب، وہ تأمل کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جائے وقوع کے چپے چپے سے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے۔ جن مقامات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات نہ ملنے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ خنجر کے دستے کی طرح ملزمہ نے وہاں سے بھی اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے ہوں گے۔ اور میز کے کنارے یا کرسی کے ہتھوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ان دو مقامات سے وہ فنگر پرنٹ صاف کرنا کیوں بھول گئی، جبکہ دیگر بہتر مقامات کی صفائی کے لیے اس کی یادداشت نے پورا ساتھ دیا؟ انسان بندہ بشر ہے، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ وہ کسی وقت کچھ بھی بھول سکتا ہے۔ ملزمہ افراتفری کے عالم میں کرسی کے ہتھوں اور میز کے کناروں پر سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کرنا بھول گئی ہوگی۔ وقوع کے روز میری موکلہ پر اتنی بوکھلاہٹ طاری نہیں ہوئی ہوگی آیو صاحب جتنا آپ اس وقت بوکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بدکے ہوئے لہجے میں بولا، پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میرا مطلب بہت واضح ہے آیو صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اگر آپ میری طرف دیکھنا پسند فرمائیں تو کچھ عرض کروں؟ اس نے کھسیاہٹ بھرے انداز میں جج کی سمت دیکھا، پھر کن اکھیوں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے کے بعد میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آیو صاحب، حقیقت یہ ہے کہ وقوع کے روز میری موکلہ بلیک میلر منصور خان کا مطالبہ پورا کرنے اس کے دفتر آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی پہنچی تھی۔ مقتولہ یعنی مذکورہ بلیک میلر وہاں اس کا منتظر تھا، کیونکہ ان کے درمیان اس ملاقات کا وقت پہلے سے طے تھا۔ ملزمہ ملاقاتیوں والی کرسی پر بیٹھی، اس نے مقتول کی مطلوبہ رقم اس کے حوالے کی، 4 تصاویر اور ان کے نیگیٹوز حاصل کیے اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ رقم کی ادائیگی اور بلیک میلنگ کے مواد کی وصولی کے دوران میز کے کنارے سے اس کی انگلیاں مس ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فنگر پرنٹس صرف کرسی کے ہتھوں اور میز کے کنارے پر پائے گئے ہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، مقتول منصور خان کے ساتھ وقوع کے روز جو بھی ہلاکت خیز واقعہ پیش آیا وہ ملزمہ کی وہاں سے رخصتی کے بعد ظہور پذیر ہوا تھا۔ قتل کی اس واردات میں میری موکلہ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ملزمہ وردہ کے خلاف عدالت میں جو استغاثہ دائر کیا گیا ہے وہ جھوٹ کے ایک پلندے سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں۔ میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ فنگر پرنٹس کی رپورٹ کے حوالے سے یہ اہم پوائنٹس نوٹ فرما لیے جائیں۔ جج نے بڑے معنی خیز انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی۔ میں نے مزید کہا، جناب عالی، سچ یہ ہے کہ میری موکلہ وقوع کے روز مقتول کا مطالبہ پورا کر کے اور اپنا مقصد حاصل کر کے جائے وقوع سے نکلی اور سیدھی اپنے گھر پہنچی۔ سولجر بازار سے پٹیل پاڑا زیادہ فاصلے پر نہیں، لہٰذا اس کی والدہ نے اس کی مختصر سی غیر حاضری کو زیادہ محسوس نہیں کیا۔ اس کا والد اس وقت حسب معمول اپنی دکان پر تھا اور چھوٹا بھائی شکیل بھی کہیں نکلا ہوا تھا۔ گھر میں اس کی والدہ امینہ بیگم کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے وہ 4 فتنہ پرور فوٹوگرافز اور ان کے نیگیٹو جلا ڈالے اور انہیں فلش میں بہا کر اپنے سر پر لٹکتی ہوئی بدنامی اور بربادی کی ننگی تلوار کو نیست و نابود کر دیا۔ جناب عالی، ایک شریف اور خوددار لڑکی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر جذبات انگیز الفاظ میں کہا، یور آنر، یہ حقیقت ہے کہ کسی زمانے میں ملزمہ آصف نامی ایک شخص کے قریب آ گئی تھی اور اس سے شادی کے لیے سنجیدہ تھی۔ یہ اس کا ایک نارمل عمل اور ہمارا معاشرتی چلن ہے۔ اس کے لیے ملزمہ کو معتوب یا مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ آصف پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے تو وہ اس سے دور ہو گئی اور پھر کبھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن مقتول نے ایک عیار بلیک میلر کا کردار ادا کرتے ہوئے عین اس وقت اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جب چند روز بعد اس کی شادی مظفر علی نامی ایک شخص سے ہونے جا رہی تھی۔
ملزمہ نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے 2 افراد سے 13,000 روپے قرض لیے، ایک سے 10,000 اور دوسرے سے 3,000۔ 2,000 اپنی جیب سے ملائے اور مقتول کا مطالبہ پورا کر کے وہ خطرناک مواد حاصل کر لیا جو اس کی آئندہ زندگی میں زہر گھول سکتا تھا۔ اگر ضرورت پیش آئی تو میں ان 2 افراد کو بھی معزز عدالت میں لا سکتا ہوں جن سے ملزمہ نے قرض لیا تھا۔ ان کے نام علل ترتیب کریم عبدالجبار اور اسما ہیں۔